اگر بہرحال یہ رزلٹ رہا. اچھا جی، اب چلتے ہیں اگلی جنریشن کی طرف. ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ؟ 20 منٹ. اچھا اوکے، تو میرے پاس 20 منٹ اور ہیں، تو میں ذرا تھوڑا تیز چلوں گا کیونکہ ذرا یہ چارٹس بھی میرے تھوڑے بھاری ہو گئے ہیں. بائی دا وے میں نے یہ جو بنایا ہے نا، یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، میں نے ذرا تھوڑے اولڈر بچوں کا، بٹ میں نے کہا یہ ہوشیار بچے ہیں، سب سمجھیں گے. تو میں بعد میں آپ کا ٹیسٹ بھی لوں گا، 1-2 سوال پوچھوں گا آپ سے، آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ سے ہی پوچھوں گا، تو غور سے سنیے گا. آگے دیکھیں، تو آگے دیکھیں، اب آپ کی جنریشن کا ٹائم آ رہا ہے نا، آگے تو آپ لوگوں کی وقت آئے گا. تو 2010 2050. تو اب یہاں پہ میں کھڑا ہو کے نجومی کی طرح تو آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا اگلے 40 سالوں میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اتنے ایونٹس ہوتے ہیں کہ وہ کہنا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا وہ میرے لیے مشکل ہے. مگر جو میرے لیے تھوڑا آسان ہے اور جو میں جس پہ تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹرینڈز ہیں، وہ ٹرینڈز کو ہم دیکھیں کہ کیا طریقے چل رہے ہیں، کیا سوچ چل رہی ہے، اور وہ آگے جا کے اگر وہ اسی طرح چلتی گئی تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اس پہ میں بات کروں گا. اور میں نے جو ٹرینڈز سوچے اور جو میں سمجھ رہا تھا کہ اہم ہوں گے، جس کا آپ لوگوں کو ڈیل کرنا ہوگا جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو اس کے اثرات فیل کرنے ہوں گے جب آپ بڑے ہو جائیں گے، وہ میں نے 4 چیزیں لسٹ کی ہیں. ویسے تو 15-20 بھی آدمی بنا لے، بٹ جو میرے ذہن میں 4 آئیں وہ میں نے لسٹ کیا. سب سے پہلی چیز جو میں نے بنائی آپ کو بتانا چاہا وہ یہ ہے پاپولیشن، کہ ہماری جو اب بڑھتی ہوئی آبادی، اس پہ کبھی کبھی بات ہوتی ہے بٹ سفیشینٹ بات چیت نہیں ہوتی. اس پہ میں مزید تھوڑا اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. نمبر 2، گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کو آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ گلوبلائزیشن کس کو کہتے ہیں؟ یس، مطلب دنیا جو ہے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے الگ الگ دیہات تھے پھر ملک بن گئے، اب وہ ساری دنیا جو ہے وہ ایک ہوتی جا رہی ہے. تو یہ گلوبلائزیشن اس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ آگے کیسے جائے گی، اور پھر نیو ورلڈ آرڈر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ تھوڑی بات کریں گے. تیسری چیز، ہمارے جو نیبرز ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان سے تعلقات. اگر ہم وہ تعلقات اچھے کر لیں تو کیا ہوگا، اور اگر تعلقات خراب رہے تو کیا ہم پہ اثر پڑے گا. اور فائنلی چوتھی چیز جس پہ میں تھوڑا بولنا چاہوں گا، وہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، سیاسی جو نظام ہے. اب 62 ایئرز تک تو ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس کے ساتھ، اب اس میں میچورٹی آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی یا نہیں آئے گی. اسی طرح اگر آ گئی تو اس کا کچھ رزلٹ نکلے گا، اور نہیں آئی تو اس کا پھر اور رزلٹ نکلے گا. اب ان 4 چیزوں کو ہم جس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے نا، جیسے ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں گے، اپنے اعمال کو آگے بڑھائیں گے، اس سے جو ہے فیوچر نکلے گا اس پیریڈ کا، یہ 40 سالہ پیریڈ کا، اور اس میں آپ لوگوں کا اہم کردار ہوگا. تو اب چلتے ہیں جلدی میں یہ جو 4 چیزیں تھیں میں اس پہ تھوڑا آپ کو سب کو بتانا چاہوں گا. یہ پہلا چارٹ دیکھیں. جب پاکستان بنا 1947 میں، بنگلہ دیش کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو الگ ہو گیا نا، تو آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی، کل آبادی پاکستان کی تھی یہ 28 ملین لوگوں کی. ٹھیک ہے، 28 ملین کتنا ہوا؟ 2 کروڑ اور 80 لاکھ. 2 کروڑ 80 لاکھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کل آبادی تھی اس وقت. 65 کی جب وار ہوئی تھی، جس کا میں نے آپ کو بتایا، مجھے یاد ہے ہمارے اس زمانے میں صدر تھے ایوب خان. تو ایوب خان نے ایک بڑی فیمس تقریر دی تھی، اور اس نے اس وقت کہا تھا 10 کروڑ کی عوام. وہ 10 کروڑ کی عوام تھی بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ملا کے. تو ہماری جو اس وقت، اور بنگلہ دیش ہم سے زیادہ تھا آبادی میں، تو ہماری 48 ملین ہو گئی 65 میں. آج کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے پاکستان کی آبادی کیا ہے، کیونکہ ہمارا وہ نظام ہی ٹوٹ رہا ہے، کوئی سروے ہی نہیں کرنے جا رہا. بٹ جو ایجوکیٹڈ لوگ گیسز لگاتے ہیں، جو ریسرچ پیپرز میں بھی میں نے دیکھا ہے، عام طور پہ جو فگر بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں 170 ملین. تو دیکھیں تھوڑے سے عرصے کے اندر 47 سے 59، اتنا تو کوئی عرصہ نہیں ہے، 60 سم ایئرز میں. ٹھیک ہے، 170 ہو گیا، یعنی کہ 6 گنا آبادی بڑھ گئی. اور اب
جو یونائٹڈ نیشنز کے میں نے کچھ ریسرچ پیپرز وغیرہ دیکھے اس میں سے میں نے یہ نکالا. وہ کہتے ہیں جب تک آپ لوگ پہنچو گے اپنے سینئر عمرز میں تو اس وقت تک آبادی یہ 335 پہ پہنچ جائے گی, یعنی ابھی سے بھی دگنی ہو جائے گی. اب آپ یہ سوچیں کہ اتنی آبادی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے اور زمین ہماری وہی ہے, پانی کے ریسورسز بھی وہی ہیں, آلریڈی انرجی کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آلریڈی گندم کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, چینی لوگوں کو مل نہیں رہی ہے, کچھ تو بیڈ گورننس ہے مگر کچھ آبادی کا پریشر ہے. یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. نیچرلی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ ان کی نیچرل ریکوائرمنٹ ہے, وہ چاہیں گے یہ چیزیں ملے. تو دیکھیں آج میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آج پاکستان 22 ملین ٹن گندم اگا رہا ہے, ٹھیک ہے آج. تو اگر اگلے 40 سال میں ہماری آبادی 350 ملین پہ پہنچ گئی تو ہمیں کتنا اگانا پڑے گا؟ کم سے کم ڈبل, اور پھر بھی لائنیں لگی ہوں گی, تو مطلب ڈبل سے بھی زیادہ ہمیں اگانا ہوگا کہ لائنیں کم ہو اور کچھ لوگوں کا سٹینڈرڈ بڑھے. تو اسی زمین سے, اسی پانی کی مقدار سے آپ کو اپنی پروڈکشن اتنی بڑھانی پڑے گی. یہ کون بڑھائے گا؟ کس طرح سے بڑھائیں گے؟ یا آستینیں اوپر کر لیں, یہ آپ کا چیلنج ہوگا. تو یہ تو اس میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا 2 چیزیں. اوپر آپ دیکھیں میرے حساب سے یہ پاپولیشن گروتھ بہت ہیوج ہے, مگر میں ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پڑھی لکھی پاپولیشن ہو اور ڈسپلنڈ پاپولیشن ہو تو پھر یہ ایک اسٹرینگتھ بن جاتی ہے. اور اس کا بیسٹ ایگزامپل چائنا ہے. چائنا کو آپ دیکھیں, زبردست انہوں نے ترقی کی کیونکہ ڈسپلنڈ ہے اور انہوں نے ایجوکیشن کو ایمفسائز کیا, وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہاں پہ پہنچ گئے. اور سملرلی اگر یہ آپ نہ کر سکے, اگر آپ ڈسپلن نہ رکھ سکے اور اگر آپ تعلیم ہر ایک کو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکے تو پھر یہ ویکنس بن جاتی ہے, اور ویکنس بنتی ہے تو اس سے پھر ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے, پھر پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. تو پاپولیشن کا اب آپ یہ سوچ لیں, میں نے آپ کو ایک آئیڈیا تو دے دیا کہ دیکھیں اگر آپ کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو نوکریاں چاہیے ہوں گی, ضروری بات ہے. اتنے سارے لوگ بڑھ گئے تو اتنی نوکریاں, اور آپ کو پروڈیوس کریں, کہاں سے آئیں گی نوکریاں؟ آپ کو کھانا, پانی, بجلی, جسٹس, انصاف, انٹرٹینمنٹ, سب کچھ چاہیے. انسان ہے, ہر ایک کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, تو آپ کو یہ مزید اتنی بڑھانی پڑے گی. اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی لنک ہو جاتا ہے. جب آپ چیز لیتے ہیں اور کنزیوم کرتے ہیں یا استعمال میں لاتے ہیں تو اگر آپ چیزیں استعمال کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پولوشن بڑھتی ہے, اور پولوشن اگر بڑھتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے یا ایکالوجی ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آپ لوگوں نے جب ڈیبیٹ یہاں کی تھی تو آپ میں سے کئی لوگوں نے بڑے اچھے پوائنٹس اس سبجیکٹ پہ ریز کیے تھے. تو یہ بھی ایک کنسرن ہے, آبادی اگر بڑھے گی آپ کی اور تو آپ کا پولوشن کا لوڈ بڑھ جائے گا, اور اگر آپ نے اس کا انتظام اور بندوبست نہیں کیا تو مزید ماحول اور خراب ہوگا, اس کے پھر اپنے اور پرابلم شروع ہو جائیں گے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو کیسے ہم